Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second session of our course on organization theory and design, which we briefly call as OT&D. And as you remember, in the last session, we discussed generally about the contents which we are going to cover in this course, the various modules which we will cover in this course, and then very briefly, we described some terminologies and some of the definitions which we will be using frequently in this course. Today, in the second session, our focus of discussion would be organizations, because as the name of the course implies, it is about organizational theory and design. So it will be worthwhile if we first take up the issue of organization, the definition, the important components of this definition, and the importance of organization, and the link of organization with the environment. So organizations are defined in the literature as social entities that are goal-directed and are designed deliberately, are deliberately structured and coordinated activity system, and linked to external environment. So there are various facets, various important points in this definition. اس سے ہمیں سمجھ تو یہ آتی ہے کہ آرگنائزیشنز ایک سوشل اینٹیٹیز ہیں، ایک سوشل سسٹم ہیں جو ڈیلیبریٹلی اسٹرکچر کیے گئے ہیں اور ایکٹیویٹیز ان کے اندر کوآرڈینیٹ کی جاتی ہیں، اور ان آرگنائزیشن کا لنک ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. سو اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل کون کون سے ادارے یا کون سی آرگنائزیشنز اس ڈیفینیشن پہ فٹ اترتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں. بفور وی موو آن فردر ان دی ایلیبریشن آف دس ڈیفینیشن، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک فیملی کو لیں، اب ایک فیملی جو ہے کیا وہ ایک ادارہ ہے؟ از فیملی این آرگنائزیشن؟ سو لیٹ سی، is family a social entity? The answer is yes, it is a social entity because it exists within our social system. Is family goal directed? تو چاہے ایکسپلیسٹلی کہیں لکھا نہ ہو فیملیز کے مقاصد یا گولز، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لانگ ٹرم پلاننگ کی جاتی ہے، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں پلاننگ کی جاتی ہے، ان کی کیریئر کے سلسلے میں پلاننگ کی جاتی ہے، ان کی میرجز، ان کی شادیاں، ان کی سیٹلمنٹ، یہ ساری چیزیں پلاننگ کے تحت کی جا رہی ہوتی ہیں. سو ہر فیملی کا ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دیٹ فیملی اینڈ دی انکم آف دیٹ فیملی اینڈ دا ویریس ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز آف دیٹ فیملی، ہر فیملی کا اپنا ایک گول سسٹم ہے. سو سوشل اینٹیٹیز بھی ہیں فیملیز اور گول ڈائریکٹڈ بھی ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈیفائن کیا آرگنائزیشن کو، دے آر ڈیزائنڈ ایز ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ. اب فیملیز کو اگر ہم دیکھیں، اپنے فیملی سسٹم کو، یا دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر فیملیز کی اکائی یا یونٹ موجود ہے، وہاں پر فیملی میں اسٹرکچرنگ ڈیلیبریٹ ہے. یا تو پیرنٹس کی پسند سے شادی ہوئی یا خود اپنی پسند سے شادی کی گئی، اس کے بعد بچے کتنے ہوئے، 2 ہوئے، روک دیے، 3 پہ روک دیے، 8 پہ نہیں روکا. اٹ از ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ. ہاں، اس میں یہ ڈیلیبریشن نہیں ہے کہ کون بچہ پہلے آئے گا، میل ہوگا فیمیل ہوگا، دیٹ از ناٹ ڈیلیبریٹ. بٹ دی ریسپانسبلٹیز آر ڈیوائڈیڈ، دیٹ ہسبینڈ ول ڈو دس اینڈ وائف ول ڈو دس. بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے، بعد میں وہ ماں باپ کو سرو کریں گے. یہ سب ڈیلیبریٹ اسٹرکچرس ہیں. اینڈ کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹی سسٹم، فیملی کے اندر ماں باپ اور بچوں کے درمیان ود ان دا چلڈرن ایک کوآرڈینیشن سسٹم بھی ہے کہ اگر پاپا سے بات کرنی ہے، فلاں چیز اجازت دینی ہے تو وہ پاپا الاؤ کریں گے، اس چیز کو ممی الاؤ کریں گی. سو دیر از اے ہنٹ آف اے سسٹم آف کوآرڈینیشن. اینڈ فائنلی وی سیڈ that organizations are linked to external environment. So if you look at our family or any family, we see that we are not closed, we are not isolated from the environment. In fact, we are heavily interacting with the environment. اب ایک فیملی کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ امیجیٹ انوائرمنٹ ہماری نیبرہڈ، ہماری کمیونٹی، ہمارا وہ محلہ جہاں ہم رہتے ہیں، ہماری وہ لوکیلٹی جہاں ہم رہتے ہیں. پھر انوائرمنٹ میں
وہ اسکول، وہ کالجز، وہ انسٹیٹیوشنز جن سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہیں. پھر جو لوگ ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ ہیں. سو بائی آل مینس فیملی از لنکڈ ود ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈیفینیشن کے اوپر فیملی کی یونٹ یا اکائی پوری اترتی. اور کسی بھی پروفیشنل ادارے، گورنمنٹ یا پرائیویٹ یا پبلک، کسی کو بھی ہم لے لیں اور اس پہ یہ اصول اگر ہم لاگو کر کے دیکھیں تو وی ول سی دیٹ دی آرگنائزیشنز آر سوشل اینٹیز. گول ڈائریکٹڈ بھی ہوتی ہیں، ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ بھی ہوتی ہیں، کوآرڈینیشن ایکٹیویٹی بھی ان میں چل رہی ہوتی ہے، اور انوائرمنٹ سے بھی ان کا لنک ہوتا ہے. اسی طرح ہم جتنی بھی آرگنائزیشن میں ہمارا ڈیلی آنا جانا ہے، کیونکہ دیکھیں آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ ڈیزائن کے اس کورس کی سمجھ ہمارے ذہن میں تب بہت اچھی طرح آئے گی اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہمارے ارد گرد آرگنائزیشنز ہیں کتنی. دیر از نو وے وی کین اسکیپ فرام آرگنائزیشنز. اگر ہم کوئی کام بھی نہیں کریں ایک دن اور پورا دن گھر رہیں، لیکن ہم کہیں اچھا چلیں ہم آج بینک میں جا کے بجلی کے، ٹیلی فون کے، گیس کے بل جمع کرا دیتے ہیں، تو ہم نے کوئی کام تو نہیں کیا، لیکن انفیکٹ ہم پھر بھی ایک آرگنائزیشن میں گئے، بیکاز بینک از این آرگنائزیشن. راستے میں نے سوچا اور رائٹ مارکیٹ سے ہوتے چلتے ہیں فلاں چیز لے لیتے ہیں، وہ بھی آرگنائزیشن سے. پھر ہم نے کہا پوسٹ آفس چلتے ہیں، وہاں سے ایک خط ڈالنا تھا وہ ڈالا، پوسٹ آفس بھی آرگنائزیشن ہے. ایئرپورٹ چلے گئے، کسی کو ریسیو کرنا تھا، وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے. اور اپنے گھر یا کسی اور کے گھر چلے گئے، وہ بھی ایک آرگنائزیشن. سو آرگنائزیشنز وی ان دس ایرا اور ان فیکٹ ان اینی ایرا ان دی نیئر پاسٹ، آرگنائزیشنز کو اوائڈ کرنا از نیئرلی امپاسبل فار اس. اس لیے آرگنائزیشن تھیوری اینڈ ڈیزائن کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ہم ورڈ یا فریز آرگنائزیشن بولتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب کیا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن سوشل اینٹیز ہیں تو دا میننگ اور دی امپلیکیشنز آر ویری کلیئر دیٹ آرگنائزیشن ایگزسٹ ود ان اے سوشل سسٹم. دے آر کمپوزڈ آف ایلیمنٹس فرام سوشل سسٹم. دے آر کمپوزڈ آف پیپل. They are composed of people from various stratas of society. They are composed of people coming from various geographical locations. So وہ جو ان کی social entities ہیں، اس کا مقصد یہ بھی ہے آرگنائزیشن کے اوپر جس طرح سائیکولوجیکل تھیریز اپلیکیبل ہیں، بالکل اسی طرح آرگنائزیشن کے اوپر سوشیولوجی کی تھیریز بھی اپلیکیبل. پھر جب یہ کہا گیا کہ آرگنائزیشنز گول ڈائریکٹڈ ہیں، تو اس میں اس چھوٹے سے فریز میں گول ڈائریکٹڈ میں پوری کی پوری اسٹریٹجک مینجمنٹ کا جو پارٹ ہے آرگنائزیشن کا وہ سمو دیا گیا کہ آرگنائزیشنز میں گول یا مقاصد یا آبجیکٹیوز بنتے ہیں، اور پھر ان مقاصد اور گولز کو حاصل کرنے کے لیے آرگنائزیشنز ویریس اسٹریٹجیز، پالیسیز، پروسیجرز اپناتی ہیں، اور پھر یہ دیکھتی ہیں whether they have been able to attain those goals or not. آرگنائزیشنل سکسیس جسے ہم کہتے ہیں وہ یوزلی پروفٹیبلٹی کی صورت میں اس کو میئر کیا جاتا ہے. آرگنائزیشن if it is profitable then it is successful. But lately the sole dependence on financial criteria to determine the success of organization، اس میں چینجز آ رہی ہیں، اور بہت سے نان فائنینشیل انڈیکیٹرز کو بھی آرگنائزیشنل پرفارمنس یا آرگنائزیشنل سکسیس کے میئرز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا. سو جو گولز آرگنائزیشن بناتی ہیں وہ صرف فائنینشیل نہیں ہوتے، بلکہ وہ گولز کسٹمر سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، وہ گول افیکٹونیس سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، وہ گول کوالٹی سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں. سو فائنینشیل ایز ویل ایز دی نان فائنینشیل گولز آف آرگنائزیشن، ان کو بنانا، ان کو حاصل کرنا، یہ ایک ہیوج ایکٹیویٹی. دس از اے پارٹ آف اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ دس از وٹ وی آر سیئنگ دیٹ آرگنائزیشنز آر گول ڈائریکٹڈ. اس کا مطلب چاہے وہ چھوٹی ہے آرگنائزیشن، چاہے وہ بڑی ہے، وہاں پر ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی ہو رہی، ناٹ ڈپینڈنگ آن دا سائز. اس کا اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی کا ایمپلیٹیوڈ، اس ایکٹیویٹی کا میگنیچیوڈ، اس ایکٹیویٹی کا والیوم ویری کرے گا. بٹ اٹ از ہیپننگ اینڈ ایز وی ہیو سین اٹ از ایون ہیپننگ ان اے لوز آرگنائزیشن سچ ایز اے فیملی. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ آرگنائزیشنز آر ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ. یہ ڈیفینیشن کا پارٹ از کمنگ فرام دیٹ ڈبیٹ آف اسٹریٹجی اسٹرکچر فٹ، اور اسٹریٹجی کمز فرسٹ اینڈ اسٹرکچر فالوز. اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل اینٹیز میں جب ایک دفعہ گولز بن جاتے ہیں اور ان گولز اور آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بن جاتی ہیں، تو اس کے بعد
پھر آرگنائزیشن کو اسٹرکچر کیا جاتا ہے ڈیلیبریٹلی ٹو اچیو دوز گولز اینڈ اسٹریٹجیز. اس کا مطلب ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن, دی چوائس آف اے اسٹرکچر, کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہوگا, فنکشنل اسٹرکچر ہوگا یا ڈویژنل ہوگا یا پروجیکٹ اسٹرکچر ہوگا یا میٹرکس ہوگا یا ہائبریڈ ہوگا. یہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوگا کہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے. سو ونس اسٹریٹجی از میڈ, ونس دی اسٹریٹجی از فائنلائز, اس کے مطابق پھر اگر ایک کمپنی کی اسٹریٹجی فار ایگزامپل ڈائیورسفائی کرنا ہے تو اس کمپنی کا اسٹرکچر بھی ڈائیورسفیکیشن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. موسٹ پرابیبلی وہ ڈویژنل اسٹرکچر بن جائے گا یا وہ پروڈکٹ بیسڈ اسٹریٹجک بزنس یونٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر ایک آرگنائزیشن کا ایک پروڈکٹ لائن ہے تو وہ شاید اس کی اتنی ڈویژنل یا پروڈکٹ بیس تو اسٹرکچر نہیں بنے گا, بلکہ وہ فنکشنل اسٹرکچر کے ساتھ یا کسی اور ایسے اسٹرکچر کے ساتھ جو میڈیم اور اسمال سائز کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے, اس اسٹرکچر کو لے کے وہ چلے. اور اسٹرکچر کے اندر کیا ہے, انفیکٹ رپورٹنگز ہیں, کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے, کون کس کی کیا ذمہ داری ہے, کون کس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, کس کے انڈر کتنے لوگ ہیں, کس کا اسپین آف کنٹرول کتنا ہے. یہ چیزیں ہیں ساری جو اس ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ اور کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹی میں موجود ہیں. اس میں فار ایگزامپل اب دیکھیے ایک آرگنائزیشن وچ از ٹیکسٹائل مل, اور وہاں پر کیا بنتا ہے ہماری اس ایگزامپل میں, سپوز کیجئے وہاں پر کورا کھدر بنتا, گرے فیبرک. یہ ذہن میں رکھیے ایک آرگنائزیشن جہاں گرے فیبرک بنتا ہے, اور دوسری ایک اور آرگنائزیشن ہے جہاں پر فرض کیجئے اس آرگنائزیشن میں وہ یونیورسٹی ہے, وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹ کو, پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس کو. دونوں آرگنائزیشنز ہیں, دونوں گول ڈائریکٹڈ ہیں, دونوں سوشل اینٹیز ہیں, دونوں ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ ہیں, اور ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اسٹرکچر اور ان کی کوآرڈینیشن ایکٹیویٹی کیا وہ ایک جیسی ہوں گی یا فرق ہوں گی. جو آرگنائزیشن گرے فیبرک بنا رہی, اب اس میں I would invite you to now start thinking and stretching your thinking in terms of organizations, کیونکہ اب ہم organizations کے جو بیسک فلسفی ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن جو کھدر بناتی, وہاں پر کیا چیز پرائم امپورٹنس کی ہوگی؟ کیا وہاں پر یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ کھدر جو ہے یہ کس قدر ڈفرینشیٹڈ یا کس قدر مختلف ہے مارکیٹ کے دوسرے کھدروں سے, یا یہ کتنا ایکسپینسو ہے, یا یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے مارکیٹ جیسی ہے لیکن اس کی پرائس کم. اف یو وانٹ ٹو بائی گرے فیبرک, تو گرے فیبرک کوئی اتنا ہائیلی ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ نہیں ہے, بلکہ کموڈٹی کے قریب ہم اسے کہہ سکتے ہیں, کہ جہاں پر ڈیسیژن آف بائنگ اے گرے فیبرک جس کی شاید کوئی برانڈ نیم بھی نہیں, تو ڈیسیژن جو بائر ہے وہ ڈیسیژن کس چیز پہ کرے گا؟ کوالٹی پہ. اوکے فائن, کوالٹی ٹھیک ہے, جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے, پلس دا موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریا فار دا کنزیومر ول بی پرائس ان دس کیس. سو اب جو کمپنی نوز دیٹ کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم کوئی فینسی پروڈکٹ نہیں ہے, اس کی ہم مارکیٹنگ بھی اتنی فینسی طریقے سے نہیں کر سکتے کیونکہ کموڈٹی ہے, بے تحاشا اویلیبل ہے. اسی طرح جیسے کہ لوگ نمک خرید لیتے ہیں جا کے, یا ان برانڈڈ چاول خرید لیتے ہیں, اسی طرح ہمارا پروڈکٹ ہے. سو اب ان کی فلسفی کیا ہوگی؟ دیئر فلسفی از obviously not going to be marketing driven. ان کی فلسفی کاسٹ کنٹرول ہوگا, کیونکہ that is where they can make where they can be successful, where they can increase their market share. اگر وہ اپنی کاسٹ کو کم رکھیں گے, کنٹرول میں رکھیں گے, تب ہی وہ کنزیومر کو کم پرائس آفر کر سکیں گے اور اپنا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کریٹ کر سکیں گے. تو اس کیس میں جو کھدر والے آرگنائزیشن کی میں نے ایگزامپل دی, یہاں پورے کا پورا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج آف دیٹ کمپنی از ریسٹنگ آن دی کاسٹ کنٹرول. سو اس اسٹریٹجی کو جہاں پہ کاسٹ کنٹرول مین فوکس بن جاتا ہے, ہم ڈیٹیل میں اگلے آنے والے سیشنز میں ان کی بات کریں گے. مائیکل پورٹر کی جنیرک اسٹریٹجیز ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس اسٹریٹجی کو ہم کاسٹ لیڈرشپ کہیں. کاسٹ لیڈرشپ اس لیے کہیں گے بیکاز کاسٹ کو کم کرنا
is the main focus of that organization. Control is the main focus of that organization. And on the other hand, ہم نے آپ کو یونیورسٹی کی ایگزامپل دی, لیکن چلیں ٹو میک دی کمپیریزن ویری کلیئر, لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف اندر کمپنی جو کپڑا ہی بناتی ہے, لیکن وہ کپڑا کھدر نہیں ہے, بلکہ وہ کپڑا ایک بہت ہی ہائی کوالٹی فینسی قسم کی سلک ہے, یا را سلک ہے, یا سلک. اب یہ کمپنی جو سلک بنا رہی, دے کین مارکیٹ دیئر پروڈکٹ ایکسکلوسیولی, اپنے اسٹور بنا سکتے ہیں. دے اٹریکٹ کنزیومرز جو پرائز کانشیس نہیں ہیں, بلکہ جو شادیوں کے سیزن میں یا ویسے فنکشنز کے لیے جو کپڑے بنواتے ہیں, جو لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور جن کا ٹیسٹ بھی ہے ایسے کپڑے پہننے کا, یہ ان کو مارکیٹ کریں گے. دے ول ایڈورٹائز ان مے بی ویمن میگزینس, دے ول ایڈورٹائز ان سوشل میگزینس. سو ان کی اسٹریٹجی اور ان کی فلاسفی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ کھدر بنانے والی کمپنی سے بالکل فرق ہے. وہ کاسٹ کنٹرول کے اوپر تھیں, یہ ڈفرینسیشن کے اوپر ہے. ان کا فوکس کاسٹ کنٹرول نہیں ہے, بلکہ ان کا فوکس یہ دکھانا ہے مارکیٹ کو کہ ہمارا پروڈکٹ از بیٹر ان ٹرمز آف کوالٹی, وچ از ناٹ دیٹ ایوریج کوالٹی, بٹ دس از اے پروڈکٹ جس کو لوگ زیادہ پیسے دے رہے ہیں کیونکہ یہ خوبصورت زیادہ ہے, کیونکہ اس کا کپڑا زیادہ ایکسپینسو ہے, کیونکہ اس کے اوپر ڈیزائننگ زیادہ اچھی ہوئی ہے. سو دے آر ڈفرینشیٹنگ دیئر پروڈکٹ. یہ لوگ جو اسٹریٹجی پرسیو کر رہے ہیں, دیٹ ول بی دی اسٹریٹجی آف ڈفرینسیشن. And here the emphasis is on adding points to the quality of the product, not only saving costs but also coming up with new ideas کہ اب فیوچر میں ہم اپنے پروڈکٹ کو مزید کیسے امپروو کریں. اب سیزن بدل گیا ہے, شادیوں کا سیزن نہیں رہا, اب فلاں چیز کا سیزن ہے, اب ہم کس طرح کا پروڈکٹ بنائیں. سو یو انڈرسٹینڈ ان دونوں بنا تو کپڑا ہی رہی ہیں, بٹ دیر انڈر لائنگ گولس اور انڈر لائنگ اسٹریٹجیز آر ڈفرنٹ, جس کی وجہ سے ان کی جو ڈیزائننگ ہوئی ہے ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ اور کوآرڈینیشن سسٹم جو بنے ہیں وہ فرق ہو جائیں گے. اب وہ کس طرح فرق ہوں گے, یہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ گرے فیبرک بنانے والی آرگنائزیشن ایک طرف ہے ہمارے سامنے, اور ایک فینسی کلاتھس یا فینسی کپڑا بنانے والی آرگنائزیشن, اور دونوں کے فوکس ہم نے ڈسکرائب کر دی. ایک طرف کاسٹ کنٹرول ہے, ایک طرف ڈفرینسیشن. اب آپ ذہن پہ ذرا زور دیجئے, اور اب جیسے میں نے کہا اپنی امیجنیشن اور اپنی تھنکنگ کو ذرا اسٹریچ کیجئے اور سوچئے کہ کیا ان دونوں آرگنائزیشنز کا اسٹرکچر ایک ہوگا. کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان دونوں آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی فرق ہے. ایک کاسٹ لیڈرشپ کی طرف چل رہے ہیں اور ایک ڈفرینسیشن کی طرف رواں دواں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا اسٹرکچر بھی ایک جیسے ہوں گے یا نہیں. Now, any one of you who has worked or who has been exposed to factories will understand کہ جہاں پر کنٹرول کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا وہاں پر بیوروکریسی زیادہ ہوگی. بیوروکریسی مینس کنٹرول. وہاں پر زیادہ ایک کام کو یا ایک جاب کو 2-3 لوگ سپروائز کر رہے ہوں گے, بیکاز دے ول لائک ٹو میک شیور, دے ول لائک ٹو انشور کہ جو کاسٹ ہم نے ایلوکیٹ کی ہیں ان کے اندر اندر ہی کام ہوتا رہے. سو جب ہم کاسٹ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی سپرویژن کو زیادہ کر دیتے ہیں, ادروائز کاسٹ کنٹرول نہیں ہوں گی. سو دی اسٹرکچر آف دس آرگنائزیشن ول بی ٹال. ٹال مینس ہائرارکی زیادہ ہوگی, ورٹیکلی ٹال ہوگا اسٹرکچر, بیوروکریٹک ہوگا. اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کمپنی کو ٹیمز یا گروپس کریٹ کرنے کی. ڈپارٹمنٹس تو ہوں گے, فائنانس کا ہوگا, مارکیٹنگ کا ہوگا, سیلز کا ہوگا. مارکیٹنگ کا بھی اگر ریکوائرڈ ہے, ورنہ فائنانس, سیلز, پروڈکشن, پرسنل, ایڈمن, اور ان کے درمیان آپس میں کوئی اتنی ٹیم ورک کی ضرورت نہیں ہے. پروڈکشن کے اندر کوئی اتنی زیادہ گروپس بھی آپس میں جیلن ہو کے ٹیم ورک نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ انوویشن نہیں ہو رہی. اب گرے فیبرک آپ بنا رہے ہیں پچھلے 25 سال سے, اور آئندہ بھی آپ نے وہی بنانا ہے. اس میں آپ کیا انوویشن کریں گے؟ ہاں, کاسٹ کنٹرول کے طریقوں میں انوویشن ہو سکتی ہے, وہ ٹاپ مینجمنٹ آپس میں ڈیسائیڈ کرتی رہے. ان کا اسٹرکچر ول بی ٹال, ورٹیکل, بیوروکریٹک. ویئر ایز دی ادر کمپنی وچ وی ور ڈسکسنگ, the company which is making fancy clothes, which is following the strategy of differentiation, ان کا اسٹرکچر اس طرح کا ٹال یا بیوروکریٹک نہیں ہوگا, بیکاز دیئر ڈیمانڈز آر ڈفرنٹ. ان کو انوویشن چاہیے,
ان کو نئے آئیڈیاز چاہیے. ان کا پروڈکٹ کموڈٹی نہیں ہے بلکہ ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ ہے. ان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کاسٹ کی وجہ سے نہیں ہے, ان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈفرینسیشن کی وجہ سے ہے کہ وہ ایک نئی انوکھی چیز مارکیٹ کو دے رہے ہیں. اور ٹو ریٹین دیٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دے ول کنٹینیوسلی نیڈ ٹو انوویٹ, they will continuously need to come up with new designs, they continuously need to come up with new patterns. اس لیے ان کے ہاں جو within company structure ہوگا it will demand teamwork so that people share ideas. تو جب وہ آئیڈیاز شیئر کریں گے تو انوویشن آئے گی, جب وہ آئیڈیاز شیئر کریں گے تو نئی چیز بنے گی. تو آئیڈیا شیئر کرنے کے لیے وہ بیوروکریٹک اسٹرکچر جو ہم نے یہاں پر دیکھا گرے فیبرک والی کمپنی میں وہ نہیں چلے گا. آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے اسٹرکچر کی کوئی اور فارم ریکوائرڈ ہوگی, اور وہ اور فارم شاید ٹیم بیس اسٹرکچر ہو, شاید فلیٹر ہو, شاید ہارزنٹل اسٹرکچر ہو. لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ یہ نان بیوروکریٹک اسٹرکچر ہوگا, ویئر ایز دی ادر ون ول بی اے بیوروکریٹک اسٹرکچر, بیکاز ہیئر دی ایمفیسس از ناٹ آن کاسٹ کنٹرول بٹ آن دا ڈیزائن, بٹ آن انوویشن, کریٹیوٹی اینڈ نیو پیٹرنس. سو یہ نوولٹی اور انوویشن کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہم نے ابھی بات کی ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن, وہ اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی فرق اسٹرکچر کرے گی, ویئر ایز اس آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی فرق اسٹرکچر کیا تھا. اور کیونکہ فرق اسٹرکچرز ہیں اس لیے کوآرڈینیشن ایکٹیویٹی سسٹم بھی فرق ہوں. ناؤ یہ ایک بیس ہے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہم نے کی, کیونکہ ہمارا کورس ول موسٹلی ریمین بیسڈ آن دس ڈسکشن. کیونکہ جب ہم ڈیزائنس کی بات کریں گے ہم دو جنیرک ڈیزائنس کی بات کریں گے, میکینسٹک اور آرگینک. وہاں پر بھی یہی فلسفی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے, اٹ ول بی ان ایکشن. جو پہلی کمپنی گرے فیبرک والی ہے اس کو ہم کہیں گے کمپنی ود میکینسٹک ڈیزائن, اور دوسری کمپنی کو ہم کہیں گے کمپنی ود آرگینک ڈیزائن. لیکن اس پہ ہم پورے کے پورے 2 سیشنز پہ کیونکہ بات کریں گے, اس لیے ہم اس ٹرم کو آج انٹروڈیوس نہیں کر رہے. آج آپ کا ایک ہم بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر رہے ہیں ٹو موو ان ٹو دی ڈسکشن آف میکینسٹک اینڈ آرگینک ڈیزائن. تو اس کی بیسز یہ ہوتی ہیں کیونکہ کمپنیز پروڈکٹ فرق بنا رہی ہیں, سروسز فرق دے رہی ہیں, اس لیے ان کی اسٹریٹجیز فرق ہیں, اس لیے ان کے اسٹرکچرز فرق ہیں, اور کیونکہ اسٹرکچرز فرق ہیں اس لیے ان کے کوآرڈینیشن سسٹم, دا وے دے رپورٹ دیئر امپلائیز رپورٹ, وہ بھی فرق ہے. اینڈ دیٹ از واٹ کریٹس the differences among various organization. اور اسی لیے جو contingency theory ہے مینجمنٹ کی, that is around this phenomena of differences. آرگنائزیشنس میں مینجمنٹ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ اکراس دا بورڈ اپلائی کر سکیں. ایون یہ کھدر بنانے والی جو فیکٹری تھی, it will be doing different things than another factory which is making kھدر. So no two organizations are exactly alike. Yes, they can be strategically similar. We can put them together as an industrial group. These organizations are khadar producing organizations. تو ایک ہم اسٹریٹجک یا انڈسٹریل گروپ بنا سکتے ہیں. اور یہ آرگنائزیشنز ہیں جو سلک پروڈیوس کرتی ہیں, ان کا بھی ہم ایک گروپ بنا سکتے ہیں. لیکن ان کے آپس میں ڈفرینسز بہت زیادہ ہوں گے. Within their own group they will have minor differences, but still there will be differences. That is the contingency theory. So اب تک ہم نے سوشل اینٹی ہونا آرگنائزیشنس کا, ان کا گول ڈائریکٹڈ ہونا, ان کا ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ اور ڈیزائنڈ ہونا, اور ان کے ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ اور ڈیزائن ہونے کی وجہ سے ان کے کوآرڈینیشن سسٹم بھی ڈیلیبریٹلی ڈیزائنڈ اینڈ اسٹرکچرڈ ہیں. یہ چیزیں ابھی تک ہم نے اس ڈیفینیشن آف آرگنائزیشن میں, وچ از اونلی اے 4-line ڈیفینیشن, ہم نے ان چیزوں کو طے کر لیا. اب اگر ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے سمجھتے جائیں گے اور طے کرتے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ایک گائیڈ لائن بن جائے گی. اس کے بعد لاسٹ لائن میں ہم نے یہ کہا کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود کہ وہ سوشل اینٹیز بھی ہیں, گول ڈائریکٹڈ بھی ہیں, ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ اور ڈیزائنڈ بھی ہیں, اینڈ دے آر لنکڈ ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ. دیٹ از اندر ویری ویری امپورٹنٹ سینٹینس ان دس ڈیفینیشن کہ ہم نے آرگنائزیشن کو آئسولیشن میں نہیں رکھا. دس ڈیفینیشن ڈز ناٹ portray organizations as separate entities living on their own. It says they are linked with external environment. اور یہی ان کا لنک ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ہے which keeps organizations alive as a living system. اب چاہے وہ کھدر والی فیکٹری کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کا سائز ہو سکتا ہے اتنا بڑا نہ ہو, ان کی پروڈکٹ ایک کموڈٹی ہے, ہو سکتا ہے لوگوں کو ان کا برانڈ نیم نہ آتا ہو, لیکن کیا وہ انوائرمنٹ سے لنک نہیں؟ کیا ان کے کسٹمر نہیں ہیں؟ کیا ان کے سپلائرز نہیں ہیں؟
کیا ان کے اسٹیک ہولڈرز میں ان کے امپلائیز نہیں آتے؟ یا کیا ان کے اسٹیک ہولڈرز میں گورنمنٹ یا بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا ایپٹما یا ٹیکسٹائل کی ایسوسیشنز وہ تمام کی تمام آتی ہیں؟ Similarly, the other company about which we talk, the company producing high quality expensive silk, ان کے اسٹیک ہولڈرز میں بھی گورنمنٹ بھی ہے، بینکس بھی ہیں، کسٹمرز بھی ہیں، وہ فرق گروپس ہیں لیکن ہیں، سپلائرز بھی ہیں، ان کے اپنے امپلائیز بھی ہیں، ٹریڈ ایسوسیشنز بھی ہیں. سو آل آرگنائزیشنز آر لنکڈ ٹو انوائرمنٹ. اور اس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے اسی سیشن میں when we will move to the issue of organizations as open systems. And we call organizations as open systems because of their link with external environment. But so far, one thing should be clear to us: what is an organization? That should be clear to us, that organizations are social entities which are goal-directed, which involve the process of strategic management, and which are designed deliberately, structured deliberately, or most importantly, they are linked with external environment. اب ہم نے فیملی کو بھی اس پہ پرکھ کے دیکھا، ہم نے اور بہت سی آرگنائزیشنس کو اس پہ پرکھ کے دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتی. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، بریفلی ڈسکس کرتے ہیں دی امپورٹنس آف آرگنائزیشنس، سو دیٹ، کیونکہ ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں آرگنائزیشن تھیوری کی، ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں آرگنائزیشنل ڈیزائن کی، تو یہ ضروری ہے کہ ہم آرگنائزیشن کی امپورٹنس کو پہلے اجاگر کر دیں، ہائی لائٹ کر دیں. پہلی چیز جو آرگنائزیشن کی امپورٹنس ہے، کیونکہ دیکھیں آرگنائزیشن سائنٹیفک مینجمنٹ سے پہلے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، فریڈرک ٹائلر کے زمانے سے پہلے، جب کرافٹس مین شپ کا دور تھا، جب ایک ہی شخص سپلائر تھا، ایک ہی شخص پروڈیوسر تھا، ایک ہی شخص یا فیملی ڈسٹریبیوٹ بھی کرتی تھی، سیل بھی خود کرتی تھی، اس زمانے میں بھی وہ آرگنائزیشنز تو تھیں، لیکن اس کے بعد ان کا جو فارم ہے اور ان کی جو بیسز ہیں وہ چینج ہوتی گئیں، لیکن آرگنائزیشن کا کانسیپٹ تو شروع سے ہے. اب آرگنائزیشن کی سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے دیٹ دے برنگ ٹوگیدر ریسورسز ٹو اچیو ڈیزائرڈ گولز اینڈ آؤٹ کمس. فار ایگزامپل، if you are a doctor and you are a very good doctor, آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور ایک صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اپنے بچے کو لے کے، بچے کو پین ہے بہت ایبڈومن میں، آپ بچے کو ایگزامن کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو وامٹنگ بھی ہے، فیور بھی ہے، پین بھی ہے، اور بڑی ٹپیکل پین ہے، اور آپ کے ذہن میں پہلا ڈائگنوسس آتا ہے اپینڈیسائٹس. اب گھر میں آپ کیا کریں؟ آپ بچے کو میکسیمم یہ کر سکتے ہیں ماں باپ کو کہ جی اس کو آپ ہسپتال لے جائیں، کھلائیں، کھانے پینے کو کچھ نہ دیں، کوئی درد کم کرنے والی دوا نہ دیں، کوئی لیگزیٹو یا کانسٹیپیشن دور کرنے والی دوا نہ دیں، ان کو گھر ہسپتال لے جائیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی تمام تر ایکسپرٹیز کے باوجود اس بچے کی ہیلپ نہیں کر سکے، بیکاز یو ڈڈ ناٹ ہیو این آپریشن تھیٹر ایٹ یور ہوم اینڈ یو ہیڈ ٹو شفٹ دیٹ بیبی ٹو ہاسپٹل، بیکاز ہاسپٹل میں ریسورسز ہیں، ہاسپٹل میں تھیٹر ہے، ہاسپٹل میں تھیٹر ایکوپمنٹ ہیں، تھیٹر کے اندر کا انوائرمنٹ فلی اسٹرلائزڈ ہے، تھیٹر کے اندر سسٹرز موجود ہیں، تھیٹر کے اندر او ٹی ایز آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ موجود ہیں، وہاں سرجنز موجود ہیں، وہاں سرجری کے بعد وارڈز ہیں، آئی سی یوز ہیں، وینٹیلیٹر مشینز ہیں، سکر مشینز ہیں، وہاں پر اتنے ریسورسز ہیں کہ یہی بچہ جب ہسپتال میں جائے گا ود ان ہاف این آور اس کی اپینڈیسیکٹمی ہو جائے گی، اینڈ آفٹر 2 hours he will be in the ward, and by evening he will probably be sitting up. So this is prime importance of organization. Similarly, imagine a bank کہ آپ اپنی سیونگز کو اپنے گھر بھی رکھ سکتے ہیں. اب آپ نے اپنے گھر رکھا، آپ اتفاق سے کیش ساتھ لے جانا بھول گئے، اینڈ جب آپ مڈل آف یور وے پہ پہنچے، گھر سے کوئی 10 میل دور، تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو آج کیش لیا ہی نہیں. اور فرض کریں آپ کے پاس کوئی اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے، کوئی چیک بک نہیں ہے، واٹ ول یو ڈو ناؤ؟ تو پھر آپ واپس آئیں گے، کیش لے کے چلے جائیں، آپ کو پورے کا پورا جو ٹائم لگے گا ویسٹ ہوگا. آپ کے پاس اگر ایک اے ٹی ایم کارڈ ہوتا، آپ وہی جاتے بینک میں، اس بینک میں ریسورسز موجود ہیں،
کہ اگر آپ کے پیسے گھر بھی پڑے ہیں لیکن آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر ہے اور اس میں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ وہاں سے وہ نکال لیں. کئی بینک اوور ڈرافٹ دے دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو, چاہے آپ کی لمٹ ختم ہو رہی ہو پھر بھی آپ کو الاؤ کر دیں گے, آپ کو لون دے دیں گے بینک. کیوں؟ بیکاز دے ہیو دی ریسورسز ٹو گیو یو لون. آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے, یو کین ٹیک یور کار, آپ اپنی کار پہ جا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنا لمبا سفر ہوگا, کتنی پرابلمز آئیں گی, کتنا ٹائم لگے گا. اب آپ کیا کریں گے, آپ یا تو ریلوے اسٹیشن جائیں گے یا ایئرپورٹ جائیں گے, ٹکٹ لیں گے اور کراچی پہنچیں. اگین بیکاز دوز آرگنائزیشنز ہیو ریسورسز ٹو ٹرانسپورٹ یو فرام لاہور ٹو کراچی at your desired speed depending on how much are you willing to pay. So organizations میں ریسورسز کی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ جنرلی تو ریسورسز ہمیشہ اسکیئرس, ہم یہ تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ریسورس ابنڈنس, بٹ ایز کمپیئر ٹو این انڈیویجول اور ایز کمپیئر ٹو اے فیملی, آرگنائزیشنز آر کوائٹ ریسورس رچ, کیونکہ انہوں نے وہاں وہ ریسورسز اکٹھے کر رکھی. اور سب سے امپورٹنٹ ریسورس آرگنائزیشن کا ہے ہیومن ریسورس. اگر آپ ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک اچھی بڑی یونیورسٹی میں 50-60 فیکلٹی ممبر ملتے ہیں. وہ 50-60 فیکلٹی ممبر پورے شہر سے یا پورے ملک سے یا پورے صوبے سے یونیورسٹی نے اکٹھے کر کے انڈر ون روف رکھ دیے کہ یہ مینجمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں, یہ فائنینس کے ایکسپرٹس ہیں, یہ آئی ٹی کے لوگ ہیں, یہ ایچ آر کے لوگ ہیں, یہ کمیونیکیشن کے لوگ ہیں, یہ مختلف ایریاز کے سبجیکٹس کے ایکسپرٹ, کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی ماسٹرز ہے, کوئی ایسوسیٹ پروفیسر ہے, انڈر ون روف رکھ دیے. دیٹ از دا پاور آف آرگنائزیشنز. دیٹ از وائی وی گو ٹو آرگنائزیشنز, بیکاز ہمارا کام جلدی میں ہو جاتا ہے اور ہماری موسٹلی ہماری خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے, ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے اور ہمارا ٹائم نہیں ضائع ہوتا. ادروائز امیجن اگر یونیورسٹیز نہ ہوں, کتنا مشکل ہو لوگوں کے لیے اپنے لیے ٹیچر ڈھونڈیں, پھر ان کو ہائر کریں, انگیج کریں, ان کو اپنے گھر بلائیں یا ان کے گھر جائیں یا کسی تھرڈ پلیس پہ ملیں. امیجن دی ڈیفیکلٹیز وی ول ہیو اف وی ڈونٹ ہیو آرگنائزیشنز. اگر ہمارے پاس سپر مارکیٹس ہی نہ ہوں تو کہاں سے ہم شاپنگ کریں گے جا؟ یہ ان سپر مارکیٹس کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم انڈر ون روف گروسریز بھی لے لیتے ہیں, وہیں سے ہم کسی بڑے اسٹور کی سیکنڈ فلور پہ جا کے گھر کے لیے ڈیکوریشن کے پیسز بھی لے سکتے ہیں, کوئلٹس بھی لے سکتے ہیں, ٹیپسٹری بھی لے سکتے ہیں, فرنیچر کراکری بھی لے سکتے ہیں. اٹس بیکاز دے ہیو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیو پٹ موسٹ آف دا تھنگز وچ پیپل نیڈ. ریٹیلرز کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا نیڈ ہے, جس میں میگزینز, اخبار, رسالے, کتب, سب چیزیں شامل ایک روف میں پڑی. تو ویسے تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک جگہ جائیں, 15-20 منٹ شاپنگ کریں اور جب باہر نکلیں تو آپ کے ہاتھ میں گروسریز بھی ہوں, اخبار بھی ہو, میگزین بھی ہو اور کوئی کولڈ ڈرنکس بھی ہوں اور بریک فاسٹ کا سامان بھی ہو. سو دس از دا پاور آف آرگنائزیشن دیٹ دے برنگ ٹوگیدر ریسورسز. اور وہ ریسورسز اس لیے لاتے ہیں بیکاز دیئر الٹیمیٹ گول از ٹو سیٹسفائی دیئر کسٹمرز. سو وہ اپنے ڈیزائرڈ گولس اور آؤٹ کمس کو اچیو کرنے کے لیے, گول تو ہو سکتا ہے ان کا بڑا اسپیسیفک آبجیکٹو ہو, آؤٹ کم تو یہی ہر آرگنائزیشن کی ہے کہ دے ہیو ٹو سیٹسفائی دیئر کسٹمرز, دے ہیو ٹو کیٹر ٹو دیئر کسٹمر. سو اس آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے دے برنگ ٹوگیدر ریسورسز. اور اسی ریسورس دوڑ میں ہی آرگنائزیشن لگی رہتی ہیں. جس طرح کنٹریز ہیں وہ اپنی اپنی اکانومی کو, اپنی ڈیفense سسٹمز کو امپروو کرنے کی سوچ میں کوشاں ہیں, وہاں پہ کوئی فل سٹاپ نہیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں. اسی طرح کمپنیز بھی, آرگنائزیشنز بھی اپنے اپنے ریسورس کو بلڈ کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں 24 hours a day. ہیومن ریسورس بھی وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس بیسٹ آ رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ آف گڈ آرگنائزیشنز جن کا ایک کمپیٹیٹو امیج ہے, جن کی ایک برانڈ نیم ہے, یا جن کی کوالٹی پہ لوگوں کو شک نہیں ہے. وہ اسی لیے کیونکہ انہوں نے دن رات محنت کر کے لوگوں کو, ریسورسز کو اکٹھا کر رکھا اور پھر وہ ان کو مستقل اپ گریڈ کر رہے ہیں. کہیں مشینری اور پلانٹ آؤٹ ڈیٹ ہو رہا ہے تو اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, کہیں ہیومن ریسورسز کی نالج اسکلز آبسلیٹ ہو رہی ہیں تو ان کو ٹریننگ پہ بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی نالج اور اسکلز کو امپروو کر سکیں. کہیں پہ کوئی نئی پروڈکٹ بنانے کے لیے یا کوئی نیا
ٹیکنالوجیکل سسٹم استعمال کرنے کے لیے نئے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے, نئی مشینری ہائر ہو رہی ہے, نئے کمپیوٹرز آ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز کمپنیز آر کانسٹنٹلی ایڈنگ ریسورسز ٹو دیئر آرگنائزیشنس. اور جو ریسورس بیسڈ ویو ہے جس پہ ہم بات کریں گے آنے والے سیشن میں, کہ کمپنیز اپنے آرگنائزیشنز اپنے اندر کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کیسے کرتی. ایک طریقہ تو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کرنے کا پوزیشننگ سے ہے, جس پہ جو مائیکل پورٹر کا طریقہ ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورس بیس کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کی ریکوائرڈ کیپیبلٹیز اور ریکوائرڈ کمپیٹنسیز جو ہیں وہ مارکیٹ سے اتنی بہتر ہو جائیں کہ آپ ان کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز کی بیس پہ لوگوں کو بہترین پروڈکٹ دینا شروع کرتے ہیں. جیسے مینول جب ہمارے یہاں سیالکوٹ میں بھی ابھی بھی بنتے ہیں, اسپورٹس کا اکوپمنٹ بنتا ہے, تو وہ مینول جو ڈیکسٹیرٹی ہے لوگوں کی, وہ ان کی کیپیبلٹی, اس کیپیبلٹی کی بیس پہ سیالکوٹ کے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اسپورٹس کے سامان کا, یا وزیر آباد کے پاس سرجیکل اکوپمنٹ کا اگر کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے تو وہ لوگوں کی کمپیٹنسی اور کیپیبلٹی کی وجہ سے, ورنہ اور کسی پاکستان کے شہر میں کیوں نہیں سرجیکل انسٹرومنٹس کی یا پنکھوں کی, جیسے گجرات میں اتنی فیکٹریز ہیں, یا اسپورٹس کی سیالکوٹ میں اتنی ہیں, وہ کیوں ہیں؟ بیکاز دوز پیپل ہیو ایکسپرٹیز اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ کمپیٹنسیز. وہ ریسورس ہیں, ہیومن ریسورسز ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس مل کے ایک کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی کریٹ کر رہے ہیں, جس کے اوپر ان کمپنیز کا پورا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ریسٹ کر رہا ہے. سو یہ پوائنٹ, دی امپورٹنس آف دس پوائنٹ دیٹ کمپنیز برنگ ٹوگیدر ریسورسز کین ناٹ بی انڈر مائنڈ اور انڈر ایسٹیمیٹڈ. اور دوسری چیز جو امپورٹنس آف آرگنائزیشنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے ہے, وہ یہ کہ کمپنیز پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز. اب گڈز اور سروسز تو ہم گھروں میں بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن کمپنیز پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز ایفیشینٹ. یہ ایک امپورٹنٹ چیز. گھروں میں ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ اتنی نہیں ہے, مینیجریل سکلز اتنی نہیں ہیں کہ ہم ہر وقت یہ میئر کر سکیں کہ یہ پرٹیکولر پروڈکٹ جو ہمارے کچن میں بن رہا ہے اس پہ کاسٹ کیا آ رہی. Whereas companies have got the resources and have got the manpower to efficiently measure what is the cost of this step of production. ایک پورے پروڈکشن پروسیس ہے, اس کے اندر ویریس اسٹیپس ہیں, اینڈ کمپنیز کو, آرگنائزیشنز کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اس اسٹیپ پہ اتنی کاسٹ آ رہی ہے, اس اسٹیپ پہ اتنی کاسٹ, را مٹیریل کی اتنی کاسٹ ہے, لیبر کی اتنی کاسٹ ہے, انڈائریکٹ اوور ہیڈز اتنے ہیں. سو کمپنیز کو اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے پروڈکٹ کی یونٹ کاسٹ کیا ہے, دے ول ویری کلیئرلی ان کیس آف مینوفیکچرنگ کنسرنز دے کین ٹیل یو. لیکن گھروں میں ہم گھروں میں بھی تو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں نا, میں نے کھانے کی ایگزامپل دی, وہ بھی تو ایک گڈ ہے, وہ بھی تو ایک ٹینجیبل کموڈٹی ہے, لیکن کیا آپ اسے کاسٹ کر سکتے ہیں؟ Probably an average housewife or an average person will not be able to do that because they are not trained to do that. So جو سروسز اور گڈس یا پروڈکٹس کمپنیز میں بنتے ہیں وہ ایفیشینٹلی بنائے جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے بعد اس طرح کا پروڈکٹ بیچا جاتا ہے کہ کہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ کمپنی آپ کو پروڈکٹ دے رہی ہے, ہائی کاسٹ پروڈکٹ دے رہی ہے, وہ پھر ایفیشینٹ پروڈکشن نہیں ہوگی. But if the product is produced according to the standards of quality and within the cost allocation, تو پھر وہ آپ کو ایک efficiently produced product بھی دے سکتی. اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر باہر کی مارکیٹ میں جب بات ہوتی ہے کپڑے کی, کاٹن کی یا کسی بھی را مٹیریل کی, تو وہاں پر بات ہوتی ہے کہ پاکستان کا کوالٹی جو ہے کپڑے کی وہ تو شاید اتنی خراب نہیں ہے, لیکن پرائس زیادہ ہے. اب پرائس زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کپڑا ایفیشینٹلی پروڈیوس نہیں, کیونکہ اگر وہ ایفیشینٹلی پروڈیوس ہوتا تو پھر وہ ورلڈ مارکیٹ کی پرائس کے برابر یا نیچے ہوتا. اگر زیادہ ایفیشینٹ ہوتا تو ورلڈ مارکیٹ جو ہے اس کی پرائس سے نیچے ہوتا, اور اگر وہ ورلڈ پرائس ایوریج سے اوپر ہم اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو پھر ہمارے میں ایفیشنسی کی کمی. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ میں نے آپ کو اسٹریس کیا کہ آرگنائزیشن میں امپورٹنٹ چیز یہ بن جاتی ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو ایفیشینٹلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب آپ ہاسپٹل کی ایگزامپل لے لیں, ہاسپٹلز میں بھی جتنی پبلک ہاسپٹلز ہیں وہاں پر سروسز ایفیشینٹلی پروڈیوس کی جاتی ہیں اور لوگوں سے منیمل چارج کے اوپر
ان کا علاج کیا جاتا ہے. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ آرگنائزیشنس کی امپورٹنس کے لیے یہ ہے دیٹ دے فیسیلیٹیٹ انوویشن. اس پہ ہم نے پہلے بھی جیسے بات کی کہ نارملی اٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو فیسیلیٹیٹ انوویشن اف آل دی آرگنائزیشنز ہیڈ ون اسٹرکچر. اب کیونکہ ان کے اسٹرکچرز ڈفرنٹ ہیں، اور اسٹرکچرز اس لیے ڈفرنٹ ہیں کیونکہ ان کی اسٹریٹجیز ڈفرنٹ ہیں، اور اسٹریٹجیز اس لیے ڈفرنٹ ہیں کیونکہ ان کے پروڈکٹس اور سروسز ڈفرنٹ ہیں، اس لیے انوویشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا موقع آرگنائزیشنز دے رہی. جہاں وہ موقع کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح وہ کورے لٹھے پی ہم نے کھدر کی بات کی تھی، وہاں پر انوویشن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر انوویشن ول بی ان ریکوائرڈ، وہاں پر انوویشن نہیں ہوگی. لیکن جہاں پر انوویشن کی ضرورت ہوگی، اگین organizations are giving opportunity and platform for people to sit together and through exchange of ideas they can come up with a new product or a new attribute or a new change in an existing product. وہ بھی innovation. And then this innovation will have a multiplier effect کیونکہ اس نے صرف ایک شخص کے ہاتھوں تو محدود نہیں رہنا. جب میٹنگ میں ایک آئیڈیا اوپن ہوتا ہے تو پھر اور لوگ اس پہ آئیڈیاز دیتے ہیں، اوریجنل آئیڈیا امپروو ہو جاتا ہے. کئی دفعہ وہ اوریجنل آئیڈیا تو پورا نہیں ہوتا، لیکن ایک نئی اور دوسری راہ کی طرف ڈسکشن نکل جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی میجر بریک تھرو ہو جائے. اور اکثر جو انوویٹو بریک تھروز ہوئے ہیں دے آر دا ریزلٹ آف ڈسکشنز اینڈ ٹیم اینڈ گروپ پرفارمنسز. اور یہ موقع اگین دی ایبلٹی آف پیپل ٹو سٹ ٹوگیدر، ان کو ٹیم بنائی جائے، ان کو ایک ٹیم لیڈر دیا جائے، یا ان کو گروپ یا ڈپارٹمنٹ دیا جائے اور ڈپارٹمنٹ لیڈر دیا جائے، اور ایک ایگزسٹنگ فریم ورک دیا جائے، اور میٹنگ کا سارا پیرافرنیلیا دیا جائے، ٹائم دیا جائے، فیسلٹیز دی جائیں. کیوں؟ سو دیٹ دے میٹ، کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر اینڈ فیسیلیٹیٹ دا پروسیس آف انوویشن ویئر اینڈ وین دیٹ از ریکوائرڈ. Companies also use modern manufacturing and computer-based technology. تو یہ پوائنٹ الگ سے خود اپنے اندر اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ماڈرن مینوفیکچرنگ سسٹم اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی کے سہارے کمپنیز آر پروڈیوسنگ گڈز اینڈ سروسز ایفیشینٹلی. کمپنیز آر برنگنگ ٹوگیدر دیئر ریسورسز اینڈ دے آر آلسو فیسیلیٹیٹنگ انوویشن. اس میں جس طرح انسان کی آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں پھر ان کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اف دے یوز ماڈرن مینوفیکچرنگ اکوپمنٹ اینڈ اسپیشلی اف دیئر ٹیکنالوجیز کمپیوٹر بیسڈ، تو ان کے لیے کاسٹ کنٹرول بھی آسان ہو جائے گی، انوویٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. کمپنیز اڈاپٹ ٹو اینڈ انفلوئنس اے چینجنگ انوائرمنٹ. اب یہ ایک امپورٹنٹ آبزرویشن ہے. ایک طرف ہم نے کہا کمپنیز اڈاپٹ کر جاتی ہیں، انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں، اور پھر انفلوئنس بھی کر دیتی ہیں انوائرمنٹ کو. اب اگر ہم بایولوجیکلی دیکھیں انوائرمنٹ کو، تو فرض کریں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کیٹس، اسٹریٹ کیٹس، ڈومیسٹک کیٹ کی بات نہیں کر. ایک فیملیئر سائٹ ہے پاکستان میں، اسٹریٹس میں آپ کو بلیاں پھرتی نظر آئیں گی. اب پوائنٹ از کہ کیا وہ جو بلیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رکھا ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، یا کیا وہ انوائرمنٹ کو انفلوئنس کر رہی؟ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو ان بلیوں نے اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی اڈاپٹ کیا انوائرمنٹ کے لحاظ سے. انہیں پتا ہے کون سے گھر ہیں جہاں سے کھانا ملے گا، ان گھروں کے آس پاس رہیں گی. انہیں پتا ہے کون سے ایریاز ہیں جہاں ڈینجرس قسم کے کتے آ جاتے ہیں رات کو، وہاں نہیں جائیں گی. کون سے ایریاز ہیں جہاں کوئی اور اینیمل کھیتوں میں آ سکتا ہے، وہاں نہیں جائیں گے. کون سی جگہیں ہیں جہاں پر ڈینجر ہے، وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے. اس کا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے مطابق ڈھالا ہوا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے آر آلسو انفلوئنسنگ دی انوائرمنٹ. کیونکہ انوائرمنٹ میں ایک تو وہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پھر ان کے ویسٹس ہیں جو انوائرمنٹ میں آتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں انوائرمنٹ سے، پھر وہ انوائرمنٹ کے جو ان سے لوور اینیمل ہیں ان کے اوپر ان کا انٹریکشن ہے، جیسے ریٹس ہیں یا اور بہت سے انسیکٹس یا رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے کھیتوں میں رات میں سڑکوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. وہ اگر بلیاں ہم ساری کی ساری نکال لیں
تو مے بی ان اینیملس کی پاپولیشن بڑھنی شروع ہو جائے گی. سو یہ ٹو وے ہے ریلیشن شپ. اب پہلے کون آیا, یہ تو وہی چکن اور ہین والی بحث ہے, مرغی پہلے آئی یا انڈا, اس کا تو کوئی مناسب کنکلوسیو جواب آج تک لٹریچر نے نہیں دیا. بٹ دی فینومینا اور دا کانسیپٹ از کہ انوائرمنٹ خود بلیوی انوائرمنٹ ہے اور وہ انوائرمنٹ بنا بھی رہی ہے, اڈاپٹ بھی کر رہی ہے. بالکل اسی طرح آرگنائزیشن خود بھی کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہے انوائرمنٹ کو, کیونکہ وہ انوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے, اور اسی طرح انوائرمنٹ اس کے اوپر ایکٹ بھی کر رہے ہیں. اب ایک آرگنائزیشن, ایک ہسپتال ہے فار ایگزامپل, تو ہسپتال کا تو بہت بڑا امپیکٹ ہے انوائرمنٹ. ایک تو مریض ٹھیک کرنے کا کام تو وہ کر ہی رہے, اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ہسپتال ویسٹ اپنا جو ہے لنن یا سرجیکل ویسٹ, اس کو وہ صحیح طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کر رہے, تو وہ انوائرمنٹ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر کر رہے ہیں صحیح طریقے سے ڈسپوز آف, تو پھر بھی انوائرمنٹ پہ افیکٹ کر رہے ہیں, پھر انوائرمنٹ کو کلین بنانے میں, گرین بنانے میں مدد دے رہے ہیں, اور خود انوائرمنٹ ان کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے. ہم نے دیکھا, آلریڈی دیکھ چکے ہیں, ان کے سپلائرز بھی ہیں, ان کے کسٹمرز بھی ہیں, ان کے پیشنٹس بھی ہیں, ان کو سامان بیچنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی انوائرمنٹ سے آ رہے ہیں, ان کو پلانٹ اکوپمنٹ مشینریاں بیچنے والے جو مشینز اور اکوپمنٹ ہیں وہ بھی انوائرمنٹ سے آ رہی ہیں, ان کے اسپتالوں میں جو سٹاف ڈاکٹر نرسز ہیں وہ بھی انوائرمنٹ سے آ رہے ہیں. سو انوائرمنٹ تو ان کو انفلوئنس کر ہی رہا ہے, لیکن وہ بھی انوائرمنٹ کو انفلوئنس کر رہے ہیں. سو یہ اگین ہماری جو ڈیفینیشن میں جو ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن سوشل اینٹیز ہیں اینڈ دیٹ دے آر لنکڈ ٹو انوائرمنٹ, یہ امپورٹنس ان کی ہم نے یہاں پر بھی ہائی لائٹ کی کہ وہ کوئی آئسولیٹڈ کلوز سسٹم نہیں ہے آرگنائزیشنز جن کے اندر انوائرمنٹ کی ایکسیس نہیں. No, they are open systems. They are interacting with environment and that is why they are important to all of us. کیونکہ ہم بھی environment کا حصہ ہیں. اس کے بعد ایک اور important characteristic of organization is that they create value for owners, they create value for customers and they create value for employees. اب تین جو major stakeholders ہیں کسی بھی organization کے, وہ owners ہیں, customers ہیں, employees ہیں. آرگنائزیشنس اونرز کے لیے ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں, کسٹمرز کے لیے پروڈکٹ اور سروسز کریٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی ویلیو فار منی مل رہی, جو پیسہ وہ خرچ رہے ہیں اگر وہ اچھا پروڈکٹ اور سروس لے رہے ہیں, دے آر گیٹنگ ویلیو فار دیئر منی. اینڈ امپلائیز آر ورکنگ, دے آر گیٹنگ benefits and reward because of their work, plus they are growing inside the organization, they are gaining experience, they are gaining relevant knowledge, they are gaining relevant skills, they are gaining relevant capabilities. So ان کی growth بھی چل رہی ہے, so ان کے لیے value بھی create ہو رہی ہے. So organization کی ایک اور important function ہمارے سامنے یہ آتا ہے that they are value creators, not only financial value creators for their owners. اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if the purpose of organization is only to create value for the owners, تو پھر باقی کے stakeholders, customers اور employees پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جہاں پر آپ customers اور employees کو پیچھے کریں گے, وہاں پر obviously you will have problems of motivation, you will have problems of customer satisfaction, and the organization will not remain in a private sector especially for long if it is not giving value or creating value for its customers and employees. So یہ تینوں گروپس کے لیے ویلیو کریٹ کرنے کی وجہ سے آرگنائزیشن کی اپنی ایک اکنامک امپورٹنس موجود ہے. Finally, on the subject of importance of organization, organizations accommodate ongoing challenges of diversity, ethics, and the motivation and coordination of employees. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی اس چیلنج کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہم اس چیلنج سے فائٹ نہیں کر سکتے. اب ڈائیورسٹی ہمیں اپنے گھر میں تو اتنی نظر نہیں آئے گی. اگر ہم 4 لوگ ہیں گھر میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہی 4 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے آ رہے ہیں. Yes, some of those can get married and we can have our bhabis or brother-in-laws, تو تھوڑی ڈائیورسٹی آ جائے گی. لیکن آرگنائزیشن کے اندر تو آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. آرگنائزیشن میں آپ کو سندھ سے آئے ہوئے لوگ بھی ملیں گے, کراچی سے آئے ہوئے بھی ملیں گے, NWFP سے بھی آئے ہیں, باہر کی کنٹری سے بھی آئے ہیں. سو جو ڈائیورسٹی آرگنائزیشن اکوموڈیٹ کر رہی ہے وہ کوئی بھی اور اینٹی اکوموڈیٹ نہیں کر رہی. اسی طرح ایتھیکل کوشچنس, گھروں میں تو وی ٹیک کیئر آف ایچ ادر اینڈ وی کین بی لینینٹ ود ایچ ادر, وی کین فیور ایچ ادر. لیکن آرگنائزیشنز میں ہم جب ایتھیکل ویلیوز کی بات کرتے ہیں
تو پھر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اپلائنگ دا سیم اسٹینڈرڈس ٹو ایوری ون. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروسیجرل جسٹس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ ان ٹرمز آف ویریئس پریکٹسز وچ آر اکرنگ ان سوسائٹی. سو وہ بھی موقع ہمیں ایتھکس کو ریفائن کرنے کا, یہ اپنی نارمیٹو تھیوری ایتھکس کی چیک کرنے کا وہ موقع ہمیں آرگنائزیشن دے رہی. اور اس کے علاوہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور امپلائیز کے درمیان کوآرڈینیشن کریٹ کرنا, یہ بھی تو اب دیکھیں ایک آرگنائزیشن کی وجہ سے ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ او آئی نو دس پرسن فار دا لاسٹ 20 ایئرز, یہ میرے ساتھ اسکول میں تھے, یہ میرے ساتھ کالج میں تھے. تو اسکول اور کالج بھی تو آرگنائزیشنس ہیں, انہوں نے آپ کو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی دیے, آپ کو لائف لانگ موٹیویشنز. کئی لوگ اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اوپر لائف لانگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, یا کئی اداروں میں کام کرتے ہیں, اچھے اداروں میں کام کرتے ہیں, اینڈ دے گیٹ موٹیویٹڈ, جو کہ ادروائز ان کو وہ اسکوپ نہیں ملتا. سو ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن کی امپورٹنس کو ہم کسی بھی طریقے سے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. آرگنائزیشنز آر دا موسٹ امپورٹنٹ اینٹیز which have happened to us in all the eras, especially in the modern era. اور اس میں اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد, تو میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ آرگنائزیشن کو ہم اسکیپ ہی نہیں کر سکتے. You switch on a TV and you are watching a channel, and that channel is an organization. And that channel is talking about Parliament, and Parliament is also an organization. And Parliament is talking about Senate, and Senate is also an organization. And National Assembly and Provincial Assembly and the ministries, یہ سب کیا ہیں؟ Organizations تو ہیں. And then suddenly you start watching a movie. وہ مووی فلاں اسٹوڈیو میں بنی, وہ بھی آرگنائزیشن ہے. وہ مووی فلاں پروڈکشن ٹیم نے بنائی, وہ بھی آرگنائزیشن ہے. اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکل آئے, آپ نے مختلف شاپس دیکھی, وہ سب کی سب آرگنائزیشنز ہیں. آپ مسجد میں چلے گئے, وہ بھی آرگنائزیشن ہے. آپ چیریٹی دینے کے لیے کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں چلے گئے, این جی او میں چلے گئے, وہ بھی آرگنائزیشن ہے. آپ علاج کرانے کے لیے ہسپتال چلے گئے, وہ بھی آرگنائزیشن ہے. آپ پوسٹ آفس چلے گئے, آپ ٹیلی گراف کے آفس میں چلے گئے, یا آپ سپر مارکیٹ میں نکل جائیں, یو کین ناٹ اسکیپ آرگنائزیشنز. اور تھک ہار گئے, آپ گھر ہی واپس آ جائیں اپنے, وہ بھی آرگنائزیشن. گھر سے باہر کھڑے, فریش ایئر کے لیے کھڑے ہو جائیں, ادھر ادھر نظر دوڑائیں, دوسروں کے گھر, فیملیز, وہ بھی آرگنائزیشنز. سو آرگنائزیشنز جو چیز اتنی اومنی پوٹنٹ ہے, جو ہر طرف موجود ہے, اس کی امپورٹنس کین ناٹ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ, کین ناٹ بی ناٹ انڈرسٹوڈ. اگر ہم نہیں سمجھیں گے اس امپورٹنس کو, فلوسافیکل امپورٹنس آف آرگنائزیشن کو, تو پھر ہم not only in relation to this course, but generally we will then not be able to understand many of the concepts of management and organizations. So آج کے سیشن میں ہماری پورا کا پورا فوکس جو رہا وہ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے اوپر رہا, اور ہم نے کوئکلی یہ دیکھا کہ آرگنائزیشن سوشل اینٹیز ہیں, گول ڈائریکٹڈ ہیں, ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ ہیں, اور ان کے اندر کوآرڈینیشن کی ایکٹیویٹی بھی ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ ہے, اور یہ کہ ان کا لنک ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. اور کوئکلی ہم نے آرگنائزیشن کی امپورٹنس پہ, ویسے تو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ٹائم بار جو ہے وہ ہمیں مجبور کرے گا دیٹ وی شوڈ اسٹاپ, ادروائز دیر از نو اسٹاپنگ. اتنا زیادہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے, بٹ کوئکلی وی سو دیٹ آرگنائزیشنز bring together resources, they bring together people, they produce goods and services efficiently, they use modern manufacturing equipment, they encourage innovation. In short, organizations are extremely important to all of us. With this, we will end the second session here. Khuda Hafiz. Thank you very much.